अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के इलाके कान्हा में गुज़श्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिलसोज़ वाक़या पेश आया जिसमें 14 बच्चे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और ये बिल्कुल मासूम बच्चे थे। और उसके बाद जो मनाज़िर हमने देखे, माँओं की चीखों के मनाज़िर, माँओं की आहो बुका के मनाज़िर, वो इतने गमगीन, इतने दिल को तोड़ने वाले, इतने दिलसोज़ थे कि हर आँख अश्कबार हुई उन मनाज़िर को देखकर। पुलिस ने इस वाक़े के बाद उस घर के मालिक को और जो छत पर मज़दूर काम कर रहा था उसे और कुछ और लोगों को हिरासत में लेकर, जो ख़बर आ रही है उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ पहलुओं से इस वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है, इस हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरे ख़्याल से इस हादसे का जो सबसे बड़ा पहलू है, इस हादसे का जो सबसे बड़ा पहलू है जिस पर गौर करना चाहिए, वो है गुर्बत, वो है रोज़गार का ना होना, वो है तंगदस्ती, वो है वो बेबसी जिसकी वजह से एक ऐसे खस्ता हाल मकान में एक ख़ातून महल्ले के मासूम बच्चों को जमा करके ट्यूशन पढ़ाने पर मजबूर हुई। उस ख़ातून का जो कि ख़ातून टीचर थी, जो कि इस घर के मालिक की बीवी थी, उस ख़ातून का बयान हॉस्पिटल से मैंने देखा और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो ख़ानदान जो इस घर में रिहाइश पज़ीर था और जिस घर में इन्होंने ट्यूशन सेंटर बना रखा था, वो ख़ानदान ख़ुद कितना बेबस और कितना लाचार और कितना मजबूर और कितना गरीब था कि उस ख़ातून के मुताबिक उसका शौहर जो है वो एक रेहड़ी पर फल बेचता है और वो ख़ातून जो है वो महल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का गुज़र बसर कर रही थी। और यकीनन जो बच्चे पढ़ने आ रहे थे वो भी इसी तरह के घरों से ताल्लुक़ रखते थे। अफ़सोसनाक बात यह है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इस वाक़े पर क्या कहूँ। हुकूमत, इसके बाद हुकूमत की फुर्तियाँ, वैसे ऐसा कोई हादसा होता है तो उसके बाद हुकूमत को ख़्याल आ जाता है कि सारे स्कूलों को चेक किया जाए, निजी स्कूलों की इमारतों को चेक किया जाए, सारे ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज़ को चेक किया जाए। और अब एक और ख़बर जो आ रही है वो ये कि हुकूमत ने कहा है कि घरों में बने हुए ट्यूशन सेंटर्स और कुछ जुर्माने किए जाएंगे, उन्हें बंद किया जाए और रजिस्टर्ड किया जाए सारे ट्यूशन सेंटर्स को। एक आम कल्चर है हमारे गली मोहल्लों में कि घरों में अक्सर बच्चियां जो हैं जो पढ़ाई करके कुछ अरसे के लिए फ़ारिग होती हैं तो और गरीब घरों की ख़ास तौर पर तो गुज़र औक़ात के लिए, अपना ख़र्चा निकालने के लिए, अपने आगे की पढ़ाई का ख़र्चा निकालने के लिए अक्सर वो बच्चियां घरों में महल्ले के बच्चों को पढ़ाती हैं। हर घर में तकरीबन जो आम गली महल्ले हैं वहाँ पर कोई ना कोई एक बच्ची महल्ले के 5, 7, 6, 7, 8, 9 बच्चों को पढ़ा रही होती है। तो कैसे आप रजिस्टर्ड करेंगे ऐसे ट्यूशन सेंटर्स को? ये कोई एकेडमी तो नहीं थी, ये तो एक घर में एक औरत महल्ले के बच्चों को पढ़ा रही थी। एक हादसा होता है और हादसा भी किस वजह से, हादसे की बड़ी वजह गफलत आप इसे कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन इसकी बड़ी वजह गुर्बत है। ये ख़ानदान इतना गरीब था कि टीआर गार्डर की जो छत डली हुई थी बारिशों की वजह से कुछ कमज़ोर हुई और उस छत में मट्टी कम हुई तो पानी टपकना शुरू हुआ, तो उसकी मरम्मत के लिए इन्होंने मट्टी डलवाई और उस पे ईंटें लगवा रहे थे। और चूँकि छत टीआर गार्डर की कोई इतनी मजबूत नहीं होती तो वज़न की वजह से ये हादसा हुआ और इतना बड़ा हादसा हो गया कि कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई और कई माँओं की गोदें उजड़ गईं। लेकिन अब इसके बाद ये जो ख़ानदान है जिसके मर्द जेल में हैं, औरत अस्पताल में है, ख़ुद उस औरत की बच्ची भी अस्पताल में है क्योंकि वो भी ज़ख्मी है। और उस औरत ने ये भी बताया है, उस खातून टीचर ने, कि उसके जेठ की बच्चे भी मौजूद थे, वो भी ज़ख्मी हैं या पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, उस खातून को ये भी मालूम नहीं है। अब
اس ساری سچویشن کے بعد کیا اس محلے میں یہ جو خاندان ہے کیا وہ رہ سکے گا؟ اور پولیس اس گھر کے مالک کے ساتھ کیا کرے گی؟ کیا انہیں چھوڑا جائے گا؟ کیونکہ ان پر تو اب ایک کیس بن گیا نا کہ انہوں نے غفلت برتی اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. غفلت سے بڑا پہلو جو ہے وہ غربت کا ہے میرے خیال سے اس معاملے میں. اور صرف یہی ایک گھر تو نہیں ہے لاہور میں تو، بلکہ ہمارے باقی بھی جو شہر ہیں اس صوبے کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں کئی ایسے گھر ہیں جو کچے ہیں، کئی ایسے گھر ہیں جن کی چھتیں ٹی آر گارڈر کی بنی ہوئی ہیں، کئی ایسے گھر ہیں جہاں بارشیں ہوتی ہیں تو دیواریں گر جاتی ہیں، کئی ایسے گھر ہیں جہاں بڑی بڑی فیملیز رہ رہی ہیں اور 3 منزلہ گھر ہیں، لیکن وہ اتنے کمزور ہیں کہ ذرا سا زلزلہ آ جائے، ذرا سی بارش زیادہ ہو جائے، ذرا سی آندھی زیادہ چل جائے تو یا تو چھت گر جاتی ہے یا دیوار گر جاتی ہے اور بڑا نقصان ہو جاتا ہے. کہ ایسے واقعات لاہور میں پہلے نہیں ہوئے. تو حکومت کو جو اس وقت ضرورت ہے توجہ دینے کی وہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں کچھ ایسے نمائندے مقرر کیے جائیں جو ان علاقوں میں ایسی عمارتوں کو نظر میں رکھیں، ان کا جائزہ لیں کہ وہ کتنی مخدوش حالت میں ہیں، کیا وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، کہ بارش کی وجہ سے انہیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس سے کتنی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، یہ جائزہ لیں. اور اگر اس عمارت کے مکین جو ہیں وہ یہ سکت نہیں رکھتے کہ وہ اس کی مرمت کرا سکیں تو کوئی ایسا فنڈ ہونا چاہیے جہاں سے ایسی عمارتوں کی کوئی مرمت کا انتظام ہو تاکہ لوگوں کی جان نہ جائے. یہ کام جو ہے وہ حکومت کو کرنا چاہیے کہ ہر علاقے میں اسسٹنٹ کمشنر کے نیچے کچھ ایسے نمائندے مقرر کیے جائیں جو باقاعدگی سے ان چیزوں کا جائزہ لیں. ہاں بالکل، ٹیوشن سینٹرز، اکیڈمیز، نجی اسکولوں کی عمارتوں کا، سرکاری اسکولوں کی عمارتوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ عمارتیں کتنی محفوظ ہیں کہ جہاں پر بچے پڑھنے جاتے ہیں. بارشیں بھی ہوتی ہیں اور اب تو مونسون کا سیزن آ چکا ہے. خیر ابھی تو بچوں میں اسکولوں میں بچوں کو چھٹیاں ہیں، لیکن اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز تو گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی کھلے ہوتے ہیں. ضرور جائزہ لینا چاہیے، لیکن گلی محلوں میں جو ایسے گھر ہیں ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک مخدوش ہیں، اس میں جو فیملیز رہ رہی ہیں ان کی زندگیوں کو کس حد تک خطرہ ہے، کس حد تک وہ خطرناک ہیں ان لوگوں کی زندگیوں کے لیے. تو حکومت کو اس پر بھی تھوڑا کام کرنا چاہیے، اپنی پبلسٹی سے ہٹ کر اس معاملے پر بھی تھوڑا کام کرنا چاہیے. شاید اس سے آپ عوام میں مقبولیت حاصل کر سکیں، ورنہ جو باقی پبلسٹی سٹنٹس ہیں ان سے آپ کو کوئی مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. دوسری طرف آتے ہیں جی، آج ایک اور ویڈیو دیکھی، ایک نوجوان کی ویڈیو. ستھرا پنجاب کا وہ ورکر ہے، ذیشان ارشد اس کا نام ہے. ویڈیو تھوڑی سی پرانی تھی لیکن آج اس نوجوان کی خودکشی کی خبر آئی. بہت دل دکھا وہ ویڈیو دیکھ کے، جس میں وہ ایک کانفرنس روم میں مجمع ہے لوگوں کا جہاں پر اعلیٰ حکام بھی بیٹھے ہیں. اس پروگرام کے فلیگ شپ پروگرام ہے یہ جی پنجاب حکومت کا، اور وہاں پر وہ نوجوان التجا کر رہا ہے کہ میں گجرانوالہ سے ستھرا پنجاب پروگرام کا ورکر ہوں، میرے ساتھ 40,000 روپے ڈیسائیڈ کیے گئے تھے میری مزدوری، میری اجرت کے طور پر، لیکن مجھے ہر مہینے ٹھیکیدار صرف 21,000 روپے دیتا ہے. 19,000 روپے مجھے ہر مہینے کم ملتے ہیں. میرے بچے ہیں اور میرا گزارا نہیں ہو رہا، میں بہت مشکل میں ہوں، خدا را میری مدد کریں. ہاتھ جوڑ کر وہ ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہے، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی. اور بالآخر آج خبر آئی ہے اس نوجوان کی خودکشی کی، اس نے خود کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی ہے. سوچیں اب اس کے خاندان کا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا. اور صرف یہی نہیں، ستھرا پنجاب کے جو ورکرز ہیں صوبے بھر میں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس چیز پر کہ عید بقر عید پر ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں بونس ملے گا. انہوں نے زیادہ کام کیا، انہوں نے ڈبل کام کیا، انہیں ابھی تک نہ تو سیلری ملی ہے، نہ بونس ملے ہیں، نہ انہیں جو ایکسٹرا پیسے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کے چیکس ملے. اور اس پر آج ان کے احتجاج کی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کام چھوڑ کر مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا ہے. فلیگ شپ پروگرام ہے یہ آپ کا، اور اس
پہ اس منصوبے میں کرپشن کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اس منصوبے میں ورکرز کے استحصال کی خبریں بھی آ رہی ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور میرے خیال سے اس میں بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے. آپ منصوبے شروع کریں، خواہ اپنی مقبولیت کے لیے ہی کریں، لیکن اس میں تھوڑا سا خیال یہ رکھیں کہ اس سے کچھ غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے. آپ یہ جو بیچ میں ٹھیکیدار ایڈ آن ہوتے ہیں ان کو نکالیں، ڈائریکٹ پیمنٹ کا سسٹم رکھیں کہ جو بھی آپ کا فلیگ شپ منصوبہ ہے اس کے تحت جتنے بھی ورکرز کام کر رہے ہیں ان کا ڈائریکٹ لنک ہو حکومت کے ساتھ، ان کی ڈائریکٹ سیلری ان کے اکاؤنٹس میں جائے، ان کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں، ان کے جائز کیش اکاؤنٹ میں، ان کے بینک اکاؤنٹ میں. جس طرح سے ان کے ساتھ آپ لنک کر سکیں، ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ ان کے پاس جائے. یہ ٹھیکیدار والا سسٹم ختم کریں. یہ اب کرپشن جو کرتے ہیں یہ ٹھیکیدار کرتے ہیں، یہ ورکرز کا استحصال جو کرتے ہیں یہ بیچ کے لوگ کرتے ہیں. اس سسٹم کو ختم کریں. بہت مشکل میں ہیں لوگ. 4 سال سے آپ کی حکومت ہے اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے مہنگائی بڑھ گئی ہے، ٹیکس بڑھ گئے ہیں، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لوگوں کا روزگار چھن گیا ہے اور لوگ بڑی سخت اذیت میں ہیں، بہت مشکل میں ہیں. اگر آپ عوام میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو خواہش ہے یا ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن یہ جو پبلسٹی والے سارے آپ کام کر رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا کچھ عوام کا بھی سوچ لیں اور سسٹمیٹک طریقے سے اگر کچھ معاملہ ہو سکتا ہے تو اسے سسٹمیٹک طریقے سے کریں. جب لوگوں کی غربت کا یہ عالم ہوگا تو پھر 11 ارب کے جہاز پر سوال اٹھیں گے کہ کیوں لیا یہ جہاز، اور پھر آپ کا یہ جواب نہیں چلے گا کہ لے لیا ہے بھائی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.